بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الموت ومس المیت۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ اسباب غسل کون کون سے ہیں۔ شروع ہوئی بات جنابت، پھر حیض، پھر نفاس، استحاضہ۔ آج شروع فرما رہے ہیں کہ اگر انسان مر جائے، اس پر موت آ جائے، تو موت بھی سبب بنتی ہے کہ اس مردہ کو غسل دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی زندہ شخص کسی مردہ انسان کو مس کر لیتا ہے اس کو غسل دیے جانے سے پہلے، تو اس مس کرنے والے پر بھی غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس موت کی بحث میں انہوں نے صرف غسل کی بات نہیں کی، غسل تو خیر اس پر واجب ہے، اس موت پر انہوں نے اس مرحوم کے احتضار سے لے کر دفن ہونے تک کے احکام کو ضمناً یہیں بیان فرما دیا۔ یعنی بات فقط غسل میت کی نہیں کی، بلکہ ترتیب سے کہ اس کو روبہ قبلہ کرنا واجب ہے، واجب کفائی ہے، پھر اس کو غسل دینا واجب کفائی ہے، پھر اس کو 3 غسل دینا واجب ہے، 1 مائے سدر، 1 مائے کافور، 1 خالص پانی سے، پھر غاسل اور مغسول میں مماثلت شرط ہے، پھر اس کو حنوط کرنا ضروری ہے، پھر اس کو کفن دینا ہے، پھر کفن میں کتنے کپڑے دینا، یہ ساری چیزیں جو احکام ہیں اس میں ذکر فرما دیں۔ حالانکہ بات تو ہماری چل رہی تھی فقط غسل کی کہ انسان مجنب ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے، خاتون کو حیض آ جائے تو غسل واجب ہے الی آخری۔ لیکن جب بات موت کی آئی تو ضمناً انہوں نے تمام دیگر احکام کو بھی بیان فرما دیا۔ خوب، یہ سارے احکام دیگر فقہی کتب میں موجود ہیں۔ یہاں پر مقصد ہمارا تھا کہ ہر حکم کی دلیل، جس خاطر یہ کتاب لکھی گئی اور جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے۔ ہم نے یہ بات توضیح میں پڑھی ہوئی ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آئے تو وہاں پر موجود لوگوں پر واجب کفائی ہے کہ اس کو اس انداز میں لٹائیں قبلہ رخ، کہ جب وہ بیٹھے تو اس کا رخ قبلہ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یہ حکم ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ میت کو غسل دینا، اور پھر غسل ایک نہیں، اس کو 3 غسل، مائے سدر کے ساتھ، مائے کافور کے ساتھ اور خالص پانی کے ساتھ، ہمیں ان 3 غسل دینے کے وجوب پر بھی دلیل درکار ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو احکام پڑھے ہیں فقہی، ہمیں اس میں ہر حکم پر اس حکم کی دلیل چاہیے۔ مثلا کفن دینا واجب ہے تو بھئی اس پر دلیل چاہیے، پھر اس کفن میں 3 کپڑے ہونے چاہیے، بھئی اس 3 کپڑے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ میت کو غسل دینا واجب ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے، پھر اس کو 3 دینا واجب ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے، وہ پھر 1 بیری کا پانی ہو، 1 کافور ہو، 1 خالص ہو، پھر یہ آپ نے کہاں سے لیا، اس پر کون سی دلیل ہے؟ دفن کرنے پر کیا دلیل ہے؟ کتنا اس کو زمین میں نیچے دفن کیا جائے؟ یعنی ہر حکم جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن درس خارج میں جانے سے پہلے ہمیں ان احکام کی ادلہ چاہیے۔ ہم نے ہر حکم کو بالدلیل ثابت کرنا ہے کہ دلیل کیا ہے۔ اس لیے تو ہم اس کو فقہ استدلالی کہہ رہے ہیں۔ فقہ
وہ تو ہم توضیح سے پڑھ سکتے ہیں، میت کو 3 غسل دینا واجب ہے۔ بھائی کیوں واجب ہے؟ وہ یہ کیوں ہم نے یہاں پڑھنا ہے؟ بہت آسان، بہت سلیس انداز میں آیت اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں الموت و مس المیت، مس میت، ایک انسان فوت ہو گیا، ابھی اس کو غسل نہیں دیا تھا کہ میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا، تو اب حکم یہ ہے کہ میرے اوپر غسل مس میت واجب ہے۔ تو اب پھر سوال ہوگا دلیل کیا ہے؟ کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ جو دلیل ہے، چونکہ آخر اپنے وجوب کو ثابت کرنا ہے، حرمت کو ثابت کرنا ہے، سب کچھ بھی دلیل چاہیے، وہ دلیلیں ساری یہاں پر بیان ہوں گی۔ لیکن ہر حکم پر ان کا جو انداز ہے وہ یہی ہے، ایک ایک دلیل دے رہے ہیں، باقی انسان بڑی کتابوں میں اور درس خارج میں اس کی تفصیلات پڑھ لے گا۔ فرماتے ہیں اسباب غسل کی بات چل رہی تھی، فرماتے ہیں انہی میں سے اسی فہرست میں آ گیا الموت، خود موت۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس زندہ لوگوں پر واجب ہے کہ اس مرحوم کو غسل دیں۔ دوسرا ومس المیت، کسی زندہ نے کسی میت کو مس کر لیا، اس کا غسل دینے سے پہلے تو اس مس کرنے والے پر غسل واجب ہے۔ خوب، اب یہاں پر ضمناً بات فقط غسل کی نہیں کر رہے، ضمناً اس موت کی جب بات آئی تو غسل کے علاوہ اور کیا کیا واجب ہے، انہوں نے وہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ فرماتے ہیں اذا حضرت الانسان الوفات، جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، موت کا وقت آتا ہے، فالمشہور وجوب توجیہہ الی القبلۃ کفایۃً، تو یہ مشہور یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کرنا واجب کفائی ہے۔ اس لفظ پہ توجہ کرنا، یہ نسبت دے رہے ہیں مشہور کی طرف، اپنی بات نہیں کر رہے، کہ مشہور یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کرنا واجب کفائی ہے، کہ ایک انسان کے پاس آپ کھڑے ہیں، ابھی اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، ابھی وہ مرنے والا ہے، تو زندہ لوگوں پر واجب کفائی ہے کہ اس کو اس انداز میں لیٹائیں کہ لو جالسا، کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے، کانا وجہہ الی القبلۃ، تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، جس کو ہم وقت احتضار کہتے ہیں، کہ جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے۔ خوب، اب ذرا توجہ کرنا، یہ ہو گئی ایک بات، کون سی؟ کہ جس پر موت کا وقت آ جائے تو زندہ لوگوں پر واجب کفائی ہے اس کو قبلہ رخ، یعنی اس انداز میں لٹائیں کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ ایک نمبر 2، وَيَلْزَمُ تَغْسِيلُهُ إِذَا مَاتَ، جب وہ فوت ہو گیا تو اب واجب کفائی ہے اس کو غسل دینا۔ کیسے؟ بماء السدر اولاً، پہلے بیری کے پانی سے، وبماء الکافور ثانیاً، پھر دوسرا کافور کے پانی سے، وبالماء الکراہ ثالثاً، اور تیسرا خالص پانی سے جس میں کچھ ملا ہوا نہ ہو، اور بکیفیت غسل الجنابہ، جیسے غسل جنابہ ہم خود کرتے ہیں اسی طرح اس میت کو بھی اسی انداز میں غسل دینا ہے۔ ٹھیک، وَيُعْتَبَرُ فِي الْأَوَّلَيْنِ، ماء السدر اور ماء کافور میں یہ شرط ہے کہ الخلط بمقدار، کہ وہ جو آپ نے اس میں بیری کے پتے ملائے ہیں یا کافور ملائے وہ اتنی ملائیں کہ لا یوجب سلب الاطلاق، کہ وہ پانی سے اطلاق کو سلب نہ کرے۔ یہ لفظی معنی ہے، مرادی معنی کیا ہے؟ یعنی وہ بیری کے پتے اور کافور اتنا ہو کہ کہیں وہ اس پانی کو مضاف نہ کر دے،
یعنی اتنی مقدار میں اتنی زیادہ کافور بھی نہ ملا دیں کہ وہ اس کو خالص پانی نہ کہا جا سکے، نہ بس تھوڑی مقدار، یہ سادے کہا جائے کہ اس میں کافور ہے یا اس میں بیری کے پتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور واجب، وَتَلْزَمُ فِي الْمُغَسِّلِ، یعنی غسل دینے والے پر لازم ہے۔ اس میں کیا لازم ہے؟ مغسل میں، مغسل پر واجب ہے، لازم ہے المماثلہ۔ مماثلت سے کیا؟ یعنی اگر میت مرد کی ہے تو غسل دینے والا بھی مرد ہو، اور اگر میت عورت کی ہے تو غسل دینے والی بھی عورت ہو۔ مماثلت سے مراد یہ ہے، یعنی مذکر کو مذکر غسل دے اور مؤنث کو مؤنث، یہ بھی لازم ہے، یہ بھی واجب ہے۔ ہاں الا بالنسبۃ الی الزوجین، لیکن 3 قسم کے میت اس سے مستثنیٰ ہیں، وہاں مماثلت نہ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ کون سی؟ الا بالنسبۃ الی الزوجین، میاں بیوی۔ اب ظاہر ہے جہاں ایک مذکر ایک مؤنث ہے، اب یہاں مماثلت واجب نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ والطفل الذی لم یتجاوز 3 سنین، یا ایسا بچہ جو 3 سال سے بڑا نہیں ہے، 3 سال سے چھوٹا ہے، اس کو عورت غسل دے سکتی ہے، وہاں مماثلت واجب نہیں۔ اور نمبر 3 والمحارم، محارم بہن بھائی ہو گئے، ماں بیٹا ہو گیا، جن کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، محرم سے مراد یہ ہے، وہاں بھی مماثلت لازم نہیں۔ یجب کفایۃ بعد التغسیل، میت کو یہ 3 غسل مکمل ہونے کے بعد پھر واجب کفائی ہے التحنیط۔ تحنیط یعنی حنوط کرنا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے بمسح المساجد السبع، مساجد سبع ان اعضاء کو کہتے ہیں کہ جو حالت سجدہ میں زمین پر رکھنے واجب ہوتے ہیں۔ پیشانی ایک، یہ 2 ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، 6 پیشانی ہوگی 7ویں، ان کو کہا جاتا ہے مساجد سبع، یعنی حالت سجدہ میں جو 7 اعضاء ہم رکھتے ہیں، واجب ہے، واجب کفائی ہے کہ بمسحل، کہ ان مساجد سبع کو کیا کیا جائے؟ بالکافور، ان مساجد پر، ان 7 چیزوں پر کافور ملی جائے۔ الطاہر، وہ کافور پاک ہونی چاہیے۔ المسحوق، یعنی اس کو رگڑ کے پیس کے، موٹی موٹی نہ ہو، جیسے ہوتا ہے یوں کر کے اس کو رکھ دیں۔ ہو گیا، غسل ہو گیا، حنوط ہو گیا۔ ثم تکفینہ، پھر واجب ہے اس کو کفن دینا۔ یہ کفن دینا بھی واجبات کفائیہ میں سے ہے۔ اچھا، کفن کیسے دینا ہے؟ تکفینہ بثلاث قطع، کفن میں 3 کپڑے دینا، 3 کپڑے دینا یہ واجب ہوتے ہیں، باقی مستحبات ہوتے ہیں۔ کون سے؟ احداہما ساترۃ ما بین سرتہ ورکبتہ، ایک کپڑے کا ٹکڑا جو اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک آئے، ٹھیک ہو جی، جس کو لنگ کہتے ہیں، تو سما بالمیزر، اس کو کہتے ہیں عربی میں میزر، ہم اپنی اردو میں لنگ کہتے ہیں۔ والاخری، دوسرا ٹکڑا، ما بین المنکبین الی نصف الساق، جو کندھوں سے لے کر اس کی پنڈلی، نصف ساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی، نصف پیشان، پنڈلی تک آئے، یوں لمبا ہوتا ہے، درمیان میں اس کو ہم سوراخ کرتے ہیں، تو سما بالقمیص، اس کا نام رکھا جاتا ہے قمیص، اردو میں بھی اس کو تو قمیص ہی کہتے ہیں۔ اور تیسرا ٹکڑا وثالثہ تغطی جمیع البدن، جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، وہی الازار، یعنی وہ بڑی چادر جس میں پورا میت بند ہو جاتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ چلنا ہے۔ سب سے پہلا واجب کفائی،
اس کو قبلہ رخ لٹانا. دوسرا واجب کفائی اس کو 3 غسل دینا. تیسرا واجب کفائی اس کو قنوت کرنا. چوتھا واجب کفائی اس کو کفن پہنانا. نمبر 5 وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ إِذَا كَانَ عُمُرُهُ 6 سنين. اگر میت مسلمان کی ہے، اب بات یہ سننے کی نہیں ہے، ہر مسلمان کو پر غسل اور کفن دینے کے بعد زندہ لوگوں پر واجب ہے نماز پڑھنا، لیکن اس پر کہ جس کی عمر 6 سال ہو. اب ذرا توجہ کرنا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ میت مسلم پر نماز پڑھنا واجب ہے، اس پر بھی ہمیں دلیل انشاءاللہ کے بات آئے گی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب اس کی عمر 6 سال ہو، یعنی 6 سال سے کم عمر ہے تو اس پر نماز مستحبات میں شامل ہوتی ہے، لیکن اگر 6 سال کا پورا بچہ ہو چکا ہے یہ بچی تو اس پر پڑھنا واجب ہے. اچھا کیسے پڑھیں گے؟ بالتکبیر 5 5 تکبیر، جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں، یعنی 5 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا یؤتا بالشہادتین بعد الاولی، پہلی تکبیر پہلے اللہ اکبر کے بعد شہادتین کو پڑھا جائے گا. والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد الثانیہ، دوسری تکبیر کے بعد دوسرے اللہ اکبر کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا. والدعاء للمؤمنین بعد الثالثہ، تیسری تکبیر کے بعد تیسرے اللہ اکبر کے بعد جمیع مومنین کے لیے دعا کی جائے گی. والدعاء للمیت بعد الرابعہ، اور چوتھی تکبیر کے بعد خود اس میت کے لیے، وہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، یا کہتے ہیں اللہم ان ھذہ امتک وابنۃ امتک، تو چوتھی تکبیر کے بعد خود اس میت کے لیے دعا کی جائے گی. جب 4 تکبیریں اور یہ دعائیں ہو گئیں پھر اس کے بعد کہی جائے گی 5ویں تکبیر. اب جب ثم یکبر خامسہ، جب 5ویں تکبیر ہوگی ینصرف، یہاں پر نماز جنازہ مکمل ہو گیا. وَلَا تُعْتَبَرُ الطَّہَارَہ، نماز جنازہ کے لیے طہارت بقسمہا، یعنی نہ طہارت مائیہ یعنی وضو اور غسل شرط ہے، اور نہ ہی تیمم. اسی طرح یا بقسمہا، نہ طہارت من الحدث شرط ہے اور نہ ہی طہارت من الخبث، نہ کوئی شرط نہیں ہے. ولا اباحۃ اللباس، جیسے دیگر واجب نمازوں میں لباس کا مباح ہونا شرط ہے، اس میں وہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ستر عورتین، جیسے وہاں واجب ہے یہاں نہیں ہے. خوب، یہ ہو گیا. اور وَيُدْفَنُ بَعْدَ ذَلِكَ، غسل ہو گیا، قنوت ہو گیا، کفن ہو گیا، نماز اس میت پر پڑھ دی گئی. اب اس کے بعد واجب ہے کیا؟ یدفن بعد ذالک، اس کو دفن کیا جائے گا. دفن کا انداز کیا ہے؟ یدفن بعد ذالک بے موارات، با کے ذریعے بیان کریں کہ دفن کا انداز کیا ہوگا؟ بے موارات ہی فی الارض، کہ اس میت کو زمین کے اندر چھپایا جائے گا. کس انداز میں؟ بحیث یومن علی جسدہ من السباع، زمین کے اندر اتنی گہرائی میں اس کو چھپائیں کہ اس کا جسم درندوں سے بھی محفوظ رہے. وَإِذَا رَحِيَتِ النَّاسِ، اور
اس کی بدبو بعد میں جب میت گل جاتا ہے وہ لوگوں کے لیے بھی باعث اذیت نہ ہو، بس اتنا ہو۔ موضوعاً علی جانبہ الایمن، جب آپ اس میت کو لٹائیں گے قبر میں تو پھر یہ جو دائیں سائیڈ ہے اس سائیڈ پر لٹانا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ دیہاتوں میں غلط کرتے ہیں، سیدھا لٹا کے اس بیچارے مرحوم کے گردن کو مروڑ کے قبلہ رخ کرتے ہیں۔ گردن نہیں مروڑنی مردہ کی، بلکہ یہ جو سائیڈ ہے دائیں سائیڈ یہ ساری اگر آپ نیچے ہوں گی، جو پیچھے دیوار ہے اس کے ساتھ آپ جب اس کو ٹیک لگا دیں گے تو سارا بدن اس کا قبلہ رخ ہو جائے گا، موجہن بہ الی القبلہ۔ ٹھیک ہو؟ وَمَسُّ الْمَيِّتِ قبل تغسیلہ سبب لامرین، اگر کوئی شخص کسی مردہ کو مس کرتا ہے تو اس مس کرنے سے جو شخص مس کر رہا ہے، جو لامس ہے، وہ مس کرنا دو چیزوں کا سبب بنتا ہے۔ کیا؟ نجاست العضو، الماس بشرط الرطوبہ، اگر وہ میت کسی غیر انسان کا تھا اور اس پر کوئی رطوبت تھی، کوئی گیلا تھا، یعنی مردار تھا، اگر وہ گیلا تھا تو جو ہاتھ، جو عضو، جو جگہ آپ کے جسم کی لگے گی وہ نجس ہوگی۔ وَوُجُوبُ الْغُسْلِ اِذَا كَانَ الْمَسُّ لِمَيِّتِ الْإِنسَانِ بَعْدَ بَرْدِهِ، اور اگر آپ نے مس کیا ایک اس مردہ کو جو انسان کا مردہ ہے اور ابھی اس کو غسل نہیں دیا گیا، ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو پھر پورے کا پورا غسل اس مس کرنے والے پر، ٹچ کرنے والے پر واجب ہوگا۔ خوب، یہاں تک تو سارے کے سارے ہم نے احکام فقہی پڑھی کہ توجیہ واجب ہے، اس کے بعد اس کو غسل دینا واجب ہے، پھر حنوط واجب ہے، پھر کفن واجب ہے، پھر نماز واجب ہے، الی آخری۔ اصل بات اب یہاں سے ہماری شروع ہوگی، وہ کون سی؟ والمستند فی ذالک، یہ جو آپ نے اتنے سارے احکام بیان کر دیے ہیں اس میت سے متعلق، ہر حکم پر ہمیں دلیل چاہیے، اور آیت اللہ ایروانی دامت اللہ العالی ہر حکم کی دلیلیں اب یہاں سے شروع کریں گے۔ ایک آج پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جس بندے کی موت کا وقت آ چکا ہے، زندہ لوگوں پر واجب کفائی ہے کہ وہ اس کو اس انداز میں لٹائیں کہ وہ روبہ قبلہ ہو، بئی معنی کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو اس کا رخ قبلہ کی سائیڈ ہونا چاہیے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ ایک ہے شہرت کہ سارے فقہاء نے یہی کہا ہے، دوسری ہے ایک حدیث، اور تیسری ہے سیرت۔ آیت اللہ ایروانی نے حدیث اور سیرت کو تو بطور دلیل قبول کرنے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، اشکال کیا، لیکن البتہ شہرت کو کچھ نہیں کہا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اصول الفقہ کو شہرت کو بطور دلیل قبول کریں گے تو پھر یہاں بھی وہ ثابت ہو جائے گا، چونکہ زیادہ تر انہوں نے یہی کہا کہ مشہور یہی کہتے ہیں۔ خوب، ان تمام احکامات جتنے بھی ہم نے اس میت سے متعلق پڑھے ہیں، ہر ایک کے لیے ہمیں دلیل۔ اب شروع کرتے ہیں پہلی سے، نمبر 1، اما وجوب التوجیہ الی القبلہ، کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب ہو، آپ نے کہا ہے واجب کفائی ہے اس کو قبلہ رخ کرنا۔ دلیل فرماتے ہیں فَهُوَ الْمَشْهُورُ، مشہور یہی ہے، میں اپنی طرف سے مشہور یہ ہے کہ توجیہ الی القبلہ کیا کرنا ہے؟ واجب کفائی۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ، آخر اس شہرت کی بھی تو کوئی
وجہ ہوگی اس شہرت فتوائی کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لعلہ، شاید اس شہرت کی وجہ کیا ہو، لے روایت صدوق فی العلل، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کیا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رجل من ولد عبد المطلب، زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا تھا، اولاد عبد المطلب میں سے ایک شخص کے پاس پیغمبر اکرم تشریف لے جاتے ہیں، وَهُوَ فِي السَّوْقِ، جبکہ وہ فی السوق، سوق نہیں پڑھنا، سوق، جبکہ وہ جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے، یعنی اس کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، وہ فوت ہونے والا ہوتا ہے۔ وَقَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، جبکہ وہ قبلہ رخ نہیں تھا، مثلا اس کو شمال جنوب لیٹنا چاہیے تھا مثلا، لیکن وہ مشرق مغرب کی طرف لیٹا ہوا تھا، یعنی جدھر اس کو ہونا چاہیے تھا وہ غیر قبلہ اس کا رخ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ فقال، تو پیغمبر نے کھڑے لوگوں کو فرمایا، وجہوہ الی القبلہ، یہ شخص جو فوت ہونے والا ہے اس کو قبلہ رخ لٹاؤ، یعنی اس کا رخ اس انداز میں کرو۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ کرو گے، یعنی جب اس مرنے والے شخص کو آپ قبلہ رخ لٹائیں گے، اقبلت علیہ الملائکہ، تو ملائکہ اس کے پاس آئیں گے، یہ فرمایا۔ خوب، اب یہ جو مشہور ہے کہ مرنے والے شخص کو روبہ قبلہ لٹایا جائے، شاید اس کی وجہ یہ حدیث ہو، اول سیرہ، یا یہ ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ سیرت مسلمین، یعنی زمانہ پیغمبر سے لے کر اس کے بعد زمانہ ائمہ، سارا سیرت یہی چل رہی ہے۔ خوب، کوئی ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے مشہور ہے کہ ایسا کیا جائے۔ وفی ہے آیت اللہ ایرانی ان دلیلوں پر بحث کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الروایت بقطع النظر عن سندہ، اول تو خود اس روایت پر کہ سند پر بھی اشکال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم سند پر اشکال نہ بھی کریں، ادھر سے چشم پوشی بھی کر لیں، پھر بھی لا تدل علی الوجوب، یہ روایت توجیہ المیت الی القبلہ کے یا توجیہ المعتذر الی القبلہ کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی۔ وجہ بقرینۃ التعلیل، چونکہ آگے پیغمبر نے فرمایا اذا فعلتم ذلک، تم ایسا کرو گے تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے، فرشتے آنے نہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو علت بیان کی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات وجوب عدم وجوب کی نہیں ہے، بہتر ہے، یہ اور بات ہے۔ دوسری دلیل اگر آپ کہیں سیرت، تو جناب سیرت عام ہے، سیرت مسلمین، ہماری سیرت میں بہت سارے ایسے کام ہیں، خود پیغمبر کی سیرت میں، ائمہ کی سیرت میں، کہ بعض واجب ہیں اور بعض مستحبات ہیں، تو سیرت فقط وجوب پر دلالت نہیں کرتی، چونکہ سیرت میں واجب عمل بھی ہیں اور مستحبات بھی ہیں۔ نتیجہ غور کرنا یہاں لطف ہے، اس کا مطلب ہے آیت اللہ ایروانی خود ان دلیلوں سے توجیہہ الی القبلہ کے وجوب کو ثابت کرنے پر مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہہ دیا کہ مشہور یہی ہے۔ خوب، اما کونہ بنحو الکفایہ، بہرحال چونکہ مشہور واجب کی کہہ لیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، کفائی ہے، اس پر دلیل فرماتے ہیں اس لیے تحقق الغرض بقیام واحد، اس لیے کہ 10 بندے کھڑے ہیں، اگر کوئی ایک بندہ بھی اس کو قبلہ رخ کر دے تو جو غرض تھی حاصل ہو جائے گی، اس لیے ہر ایک پر واجب ہے نہیں ہے، کفائی ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، آپ نے کہا کہ جناب توجیہ کو اس انداز میں کریں، کیسے کہ اس انداز میں لٹائیں کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو، یہ کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں یہی روایت، اس روایت میں کیا تھا
قد وجہ الی غیر القبلہ، کہ یعنی پہلے وہ توجیہ الی القبلہ اس کا رخ نہیں تھا، فرمایا اب اس کو قبلہ رخ کرو، تو قبلہ رخ کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ چہرہ سے مراد کیا کہ لیٹاؤ اس انداز میں کہ اگر وہ یوں اٹھ کر بیٹھے تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ ابھی اور باتیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔